اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من حارب الحق حربا، جو بھی حق سے جنگ کرے گا وہ مجبوراً ڈر کر بھاگ جائے گا۔ من حارب الحق حربا، جو بھی حق سے جنگ کرے گا وہ مجبوراً ڈر کر بھاگ جائے گا۔ بس ہماری مبادی النحو میں آج سوال نمبر 318 کو پڑھنا ہے ہم نے۔ 318 ما ہوا حکم حل، حل کا کیا حکم ہے؟ یہ ہے سوال، حل کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ حل جو ہے یہ جملہ مثبت پر بھی داخل ہوتا ہے، جملہ مثبت پر داخل ہوتا ہے، جیسے حل عاد زیدن، یہ جملہ مثبت ہے۔ حل زید مریض، جملہ مثبت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حل جو ہے یہ جملہ مثبت جو پازیٹیو ہے، نفی نہیں ہے، اس پر داخل ہوتا ہے۔ فوائد میں جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ حل جو ہے وہ مختص ہے تصدیق ایجابی کے ساتھ، حل مختص ہے تصدیق ایجابی کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے دیکھا حل عاد زید، حل زید مریض۔ جب حل مختص ہے تصدیق ایجابی کے ساتھ تو بس یہ ٹھیک نہیں ہے کہنا حل لم یکم زید، کیوں بلا؟ کیونکہ یہ ایجابی نہیں ہے نا، یہ نفی ہے، تصدیق ایجابی نہیں ہے، یہ نفی ہو گئی ہے لم کے ذریعے، اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے مثال۔ اور کبھی کبھی نا میرا آقا جان، یہ جو استفہام ہے حل کے ذریعے سے، اس استفہام حل کے ذریعے سے نفی کا ارادہ کیا جاتا ہے، حل سے مراد نفی کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ بس یہ جو ہے مطلب ہے حل الا جو ہے نا اللہ خبر، یا حل کے بعد جو ہے خبر پر کیا داخل ہوتا ہے؟ الا داخل ہوتا ہے۔ جب حل سے ٹھیک ہے نا نفی کا ارادہ کیا جاتا ہے تو خبر پر کیا آگا جان؟ الا داخل ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دیکھو حل سے مراد یہاں نفی لینا ہے ہم نے، اور الا جو ہے نا خبر کے اوپر آیا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نحوی گئے ہیں کہ حل جو ہے یہ داخل نہیں ہوتا ہے ایک اسم پر جس کے بعد فعل ہو۔ نحویوں نے کہا ہے کہ حل جو ہے یہ ایک اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے جس اسم کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو۔ بس یہ ٹھیک نہیں ہے حل اخو کا مارزا، کہ حل جو ہے نا اسم پر داخل ہے اخو کا پر، کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد فعل آیا ہے، کیونکہ اس کے بعد فعل آیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو جس کا ظاہر اس کے خلاف ہو تو پھر کیا کریں گے؟ جس کا ظاہر اس کے خلاف ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب ہے حل کے بعد اسم ہے اور اسم کے بعد فعل ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ اگر کہیں آپ دیکھ لیں تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ پھر وہاں کہتے ہیں کہ اس اسم کو، جو اسم ہے اس کو معمول قرار دیں گے ایک فعل مقدر کے لیے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ حل اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے جس اسم کے بعد کیا ہو؟ فعل ہو۔ توجہ فرمائیں، حل تدخل علی الجملۃ المثبتۃ، حل جملہ مثبت پر داخل ہوتا ہے، نحو حل عاد زید، کیا زید لوٹا، وحل زید مریض، کیا زید مریض ہے۔ فوائد، پہلا فائدہ تختص حل بتصدیق الایجابی کما رأیتا،
حل مختص ہے تصدیق ایجابی کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہی مثال، حل عاد زید حل زید مریض، فلا یقال حل لم یکم زید، پس نہیں کہا جائے گا حل لم یکم زید، کیا زید کھڑا نہیں ہوا ہے، و ادھر قد لگانا چاہیے، وقد یراد بالاستفہام بہا النفی، اور کبھی کبھی حل سے نفی کا ارادہ کیا جاتا ہے، وقد یراد بالاستفہام بہا النفی، کبھی کبھی استفہام حل کے ذریعے سے نفی کا ارادہ کیا جاتا ہے، فتدخل الا علی الخبر بعدہا، پس الا داخل ہوتا ہے علی الخبر، خبر پر، بعدہا حل کے بعد، پس حل کے بعد خبر پر الا داخل ہوتا ہے، نحو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل جزاء الاحسان، احسان کی جزا نہیں ہے، الا الاحسان مگر احسان، تو یہ جو خبر ہے اس پر الا داخل ہوا ہے، حل یہاں نفی کے معنی میں ہے۔ دوسرا فائدہ جی، ذهب النحاة ان حل لا تدخل علی الاسم بعدہ فعل، نحات گئے ہیں کہ حل داخل نہیں ہوتا اسم پر بعدہ، جس اسم کے بعد کیا ہو، فعل ہو، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا حل اخوکا مارضا، کیا آپ کا بھائی مریض ہوا، کیوں بلا، کیونکہ حل اسم پر نہیں آتا جس کے بعد فعل ہو، کیونکہ اخوکا کے بعد فعل مارضا ہے نا، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَإِنْ وَرَدَ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُ ذَلِكَ جَعَلُوا الْاسْمَ مَعْمُولًا لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، وَإِنْ وَرَدَ مَا موصولہ ہے، اگر وارد ہو ایک ایسا مورد جس کا ظاہر خلاف ذالک، اس کے خلاف ہے، اگر وارد ہو ایک ایسی چیز جس کا ظاہر اس کے خلاف ہے، ظاہر اس کے خلاف ہے، یعنی وہ ظاہر جو ہے وہ جناب علی یہ ہے کہ وہ حل اسم کے اوپر آیا ہے جس کے بعد فعل ہے، وہاں کیا کریں گے، ان وارد ما ظاہرہ، اگر وارد ہو جائے ما ظاہرہ جس کا ظاہر خلاف ذالک، اس بات کے خلاف ہے، جعل الاسم معمولا لفعل مقدر، تو اسم کو نحویوں نے قرار دیا ہے معمولا لفعل مقدر، کہ یہ اسم معمول ہے فعل مقدر کے لیے، کا قول ہی، جیسے یہ شاعر کا قول ہے، لحاق اللہ المثلی یباہ لکی ما تشبہ القرش الجیاہ، یہاں آپ دیکھیں نا حل کے بعد کیا ہے، مثلی ہے، حل اسم مثلی کے اوپر داخل ہوا ہے، حالانکہ اس اسم کے بعد یباہ فعل ہے شاعر کے قول میں، تو اس کا ہم کیا کریں، اب ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ حل اسم پر داخل نہیں ہوتا جس کے بعد فعل ہو، یہ تو ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے آقا جان، آپ کہیں گے کہ یہ جو مثلی ہے، یہ جو مثل ہے، یہ کیا آقا جان، مرفوع ہے، نائب فاعل ہے ایک فعل محذوف کا، ٹھیک ہے نا، جس کی وہ بعد والا ظاہر تفسیر کر رہا ہے، یعنی حل یباع مثلی ہے، مثلی کے پیچھے پھر فعل آ جائے گا، حل یباع مثلی، یہ جواب دیں گے ہم۔ ترجمہ سنیں، کا قول لحاق اللہ حل مثلی یباع، لحاق اللہ، اللہ آپ پر لعنت کرے، حل مثلی یباع، آیا مثل من، میرے جیسا فروخت کیا جاتا ہے، لکی ما تشبہ القرش الجیاہ، تاکہ وہ جو بھوکے حیوانات ہیں وہ اس سے سیر ہوں، یہاں کیا کریں آقا جان اس مثال میں، فمثل مرفوع، مثل جو ہے یہ مرفوع نائب فاعل ہے، لفعل معذوف یفسرہ ظاہر، فعل معذوف کا نائب فاعل ہے جس کی تفسیر فعل ظاہر کر رہا ہے، اے حل یباع مثلی، جب مثلی کے پیچھے یباع لگ جائے گا تو مطلب ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، پھر حل اسم کے اوپر داخل نہیں ہوا بلکہ کس پر داخل ہوگا، فعل پر داخل ہوگا۔ اگلا جو مطلب ہے 319 نمبر سوال کا، ما ہوا حکم النام
بلا و لا، نام بلا اور لا کا کیا حکم ہے؟ جواب آگا جان، نام جو ہے خبر کے بعد واقع ہوتا ہے اور استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اور جو جواب ہے وہ ما قبل کی نام کے ذریعے ما قبل کی پیروی کرتا ہے نفی اور ایجاب میں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ کلام موجب ہے بعد میں نام کہے تو مطلب یہی ہے کہ ہاں یہ مطلب ایسے ہے، اقام زید نام، جی بھائی کیا زید کھڑا ہوا؟ جی ہاں زید کھڑا ہوا۔ نفی کے بعد آ جائے ما قام زید کے بعد نام کہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ جو بات پہلے پوچھی گئی ہے مثبت ہو تو نام لگ جائے تو اس کو ثابت کر دیتا ہے، نفی ہو نفی کے بعد نام آ جائے تو یعنی اسی نفی کو ثابت کیا ہے کہ وہ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے نام۔ نام کیا ہے جی؟ خبر کے بعد واقع ہوتا ہے اور استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اور جو نام ہے یہ جواب میں ما قبل کی پیروی کرتا ہے نفی اور ایجاب میں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ موجب ہے اس کے بعد نام لگا رہے ہیں تو مطلب ہے وہ جو کلام موجب جس کی بات ہو رہی ہے وہ ہاں ایسے ہے، نفی ہے تو پھر اسی نفی کو ثابت کرنے کے لیے ہے نام جی۔ اس کے بعد جناب علی بلا ہے۔ بلا جو ہے نا یہ نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، کلام نفی ہوتی ہے اور نفی کے بعد بلا آتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو وہ معنی کیا ہو جاتا ہے؟ موجب ہو جاتا ہے۔ نفی کے بعد واقع ہوتا ہے بلا اور اس نفی کو موجب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لا جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ موجب اس بات کی نفی کرتا ہے، لا اس بات کی نفی کرتا ہے۔ کاما زیدن، لا کہیں گے یعنی لا یعنی ما کاما، وہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ فوائدوں میں پہلا دوسرا اور تیسرا جو ہے، جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اجل جیر جلل ان کا حکم نام والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح نام جو ہے کلام موجب کے بعد آ جائے تو اس کو ثابت کرتا ہے، نفی کے بعد آ جائے تو اسی نفی کو ثابت کرتا ہے، اجل جیر اور جلل نام والا حکم رکھتے ہیں، لیکن ان میں جیر اور جلل کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ دوسرا جو عزیز و فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نام جو ہے اور اجل صدر کلام میں بھی واقع ہوتے ہیں، یعنی بالکل ابتدائے کلام میں، تو اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ تاکید کے لیے ہوتے ہیں، تاکید کے لیے ہوتے ہیں نام اور اجل جب صدر کلام میں آ جائیں تو۔ اور تیسرا فائدہ جو ہے وہ ای ہے، ای کا جو حکم ہے وہ نام والا حکم ہے، تیسرا ای اور ای کا حکم نام ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ ای کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر قسم سے پہلے وہ قسم جس کا فعل معذوف ہے، ای واللہ۔ ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ نام قد، نام تقع بعد الخبر والاستفہام، نام خبر اور استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، والجواب بہا یتبع ما قبلہ فی نفیہ و ایجابہ، اور جواب جو بہا نام کے ذریعے ہے یہ پیروی کرتا ہے ما قبل کی نفی اور ایجاب میں۔ نحو اقام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ جواب میں کیا کہنا ہے؟ نعم ایقام، یعنی کھڑا ہوا۔ وہ کھڑے ہونے کے بارے میں سوال تھا تو نام جب کہا تو اس کو کھڑا ہونا ثابت ہوا ہے۔ وما قام زید، زید کھڑا نہیں ہوا، نام یعنی ما قام کھڑا نہیں ہوا۔ بلا تقع بعد النفی فیصیر المعنی ایجابا، یہ جو بلا ہے یہ واقع ہوتا ہے نفی کے بعد، فیصیر المعنی ایجابا تو پس معنی ایجاب ہو جاتا ہے، موجب ہو جاتا ہے، مثبت ہو جاتا ہے۔ نہ وہ اما قام زید وما قام زید، ٹھیک ہے نا، بلا اے کاما، کاما یعنی کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ ولا، اور جو لا ہے تنفی الاسبات، اس بات کی نفی کرتا ہے لا، نہ وہ قام زید لا
یعنی ما کاما، کاما زیدن کے آگے لگائیں گے لا، معنی بن جائے گا ما کاما زیدن، زید کھڑا نہیں ہوا۔ فوائد حکم اجل جیر و جلل حکم نام، حکم اجل جیر اور جلل جو ہے حکم نام ہے، نام کا حکم ہے۔ اجل جیر اور جلل کا حکم نام والا حکم ہے۔ لیکن جیر و جلل نادرۃ الاستعمال، لیکن جیر اور جلل جو ہے نا نادرۃ الاستعمال ہے، دونوں کا استعمال نادر ہے۔ اذا وقعت نام و اجل فی صدر الکلام کانتا للتاکید، جب نام واقع ہو اور اجل صدر کلام میں کانتا للتاکید، تو یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ ای حکمہا حکم نام، ای جو ہے ای کا حکم حکم نام ہے، لیکن لا تستعمل الا قبل القسم المعذوف فعلہ، ای حکمہا حکم نام، ای کا حکم حکم نام ہے، لیکن لا تستعمل، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جاتا اسی کو الا قبل القسم، مگر قسم سے پہلے۔ کون سی قسم؟ المعذوف ہے فعلو، جس کا فعل معذوف ہے نہ وہ ای واللہ، واللہ قسم ہے اس سے پہلے ای ہے، اور اس واللہ کا جو مطلب ہے فعل ہے قسم کا وہ حذف ہے جو کہ اقسمو ہے۔ اگلا مطلب آگا جان 320 نمبر سوال میں، ما ہوا حکم احرف النفی، حروف نفی کا کیا حکم ہے؟ جواب عزیز و توجہ فرمانا، ٹھیک ہے، بھلا کیا ہے؟ ما ہوا حکم احرف النفی، حروف نفی کا کیا حکم ہے؟ جواب، لم اور لما جو ہیں یہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لن جو ہے یہ نفی مستقبل کے لیے ہے، لا جو ہے یہ ماضی اور مستقبل کی نفی کے لیے ہے، ما اور ان جو ہیں یہ ماضی اور حال کی نفی کے لیے، ما اور ان ماضی اور حال کی نفی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جناب علی مثالوں میں آپ دیکھیں، کابر زید ولم ینجح، لم یفک من سکرتہ، لن یفیکا، لا کاما، لا یکوم، ما نام، ما ینام، ٹھیک ہے، مثالیں دے رہے ہیں، نردنا الا الحسنى۔ پھر اس کے بعد اگر جان فوائد شروع ہو رہے ہیں، پہلے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، توجہ۔ لم و لما تدخلان علی الفعل المضارع، لم اور لما داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر، فتقلبان معناہ الی الماضی، فتقلبان، لم اور لما جو ہیں یہ معنی ہو، فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک مثال دے لیں، لم یضرب مضارع تھا، لم آیا ماضی منفی میں تبدیل ہو گیا، اس نے نہیں مارا۔ لن تختص بنفی المستقبل، لن جو ہے یہ نفی مستقبل کے ساتھ خاص ہے۔ لا جو ہے بنفی الماضی والمستقبل، نفی ماضی اور مستقبل کے لیے۔ ما و ان بنفی الماضی والحال، ما اور ان نفی ماضی اور حال کے لیے ہیں۔ نہ وہ کبرا زید ولم ینجا فی اعمالہ، محل شاہد کیا ہے آگا جان؟ محل شاہد یہ ہے کہ ینجا جو فعل مضارع ہے اس پر لم داخل ہوا ہے اور اس نے فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیا ہے، ینجا مضارع پہ لم آیا ماضی منفی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کبر زید ولم ینجا فی اعمالہ، زید بڑا ہوا، بزرگ ہوا، در حالانکہ اس کے اعمال نے اس کو کامیاب نہیں کیا، در حالانکہ، ٹھیک ہے، اپنے اعمال میں کامیاب نہیں ہوا، در حالانکہ اپنے اعمال میں کامیاب نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يُفِقْ مِنْ سَكْرَتِهِ، لما یفق آ گیا، یہاں بھی مضارع کے اوپر جب لما آ گیا تو اس کا معنی ماضی منفی ہو گیا۔ لما یفق من سکرتہ، اس نے مستی اور غرور سے شفا پیدا نہیں کی۔ لن یفیقا، ٹھیک ہے، وہ لن کی مثال آ گئی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ نفی مستقبل، مستقبل کی نفی کے لیے لن یفیقا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ واللہ آگے لا آ گیا جی، نفی ماضی اور مستقبل کی، لا کاما،
ماضی کی نفی کر دی لا نے، وہ کھڑا نہیں ہوا. لا یقوم، وہ آئندہ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ لا جو ہے ماضی کی نفی اور مستقبل کے لیے بھی آتا ہے. ما ناما، ما کی مثال آ گئی آگا جان. ما ناما، ما اور ان کس کے لیے تھے؟ نفی، یہ ماضی اور حال کے لیے تھے. ما ناما یہ ماضی کی نفی کی ہے، وہ نہیں سویا. ما ینامو، وہ نہیں سوتا ہے. وَإِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ٹھیک ہے. ان ارادنا، ان عورتوں نے ارادہ نہیں کیا، الا الحسنى مگر نیکی کا. اب جناب علی آ گئے فوائد. فوائد میں پہلا فائدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو لا ہے نا، لا اس کو واجبی طور پر تکرار کیا جاتا ہے جب ان چیزوں شرطیں ہیں. لا کو تکرار کرنا واجب ہے جب لا کے بعد جملہ اسمیہ ہو اور اس جملہ اسمیہ کے صدر اور شروع میں کیا ہو؟ معرفہ ہو، یا شاباش نکرہ ہو جس میں لا عمل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یا لا کے بعد کیا ہوگا جان؟ مفرد ہو. یہ مفرد اس جملہ کے مقابلے میں ہے. لا کے بعد جملہ اسمیہ ہو نا، یہاں کیا ہے؟ لا کے بعد کیا ہو؟ مفرد ہو جو خبر بن رہا ہے. وہاں بھی لا کا کیا کیا جاتا ہے؟ تکرار کیا جاتا ہے. لا کے بعد صفت ہو تو بھی لا کا تکرار ہے، حال ہو تو بھی لا کا تکرار ہے. لا کے بعد فعل ماضی ہو تو بھی لا کا تکرار ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب ہے جو کہ بیان ہو رہا ہے. بلا شابت دوبارہ سن لیں. لا کا تکرار کیا جاتا ہے واجبی طور پر کب؟ جب لا کے بعد جملہ اسمیہ ہو اور اس جملہ اسمیہ کا صدر اور ابتدا معرفہ ہو، یا نکرہ ہو اور وہ لا جو ہے اس نکرہ میں عمل نہ کر رہا ہو، یا لا کے بعد کیا ہوگا جان؟ مفرد در مقابل جملہ کا جو پہلے اس پر عطف ہو رہا ہے. مفرد ہو لا کے بعد، جو مفرد خبر بن رہی ہو، لا کا تکرار ہوگا. لا کے بعد صفت ہو، تکرار ہوگی. حال ہو، تکرار ہوگی، ٹھیک ہے. لا کے بعد فعل ماضی ہو، کیا ہوگا؟ تکرار ہوگا لا کا. لیکن اگلی بات پھر ترجمہ. اگر لا کے بعد فعل مضارع ہو یا کیا ہو؟ ماضی ہو لفظوں میں، تو لا کا تکرار واجب نہیں ہے، ٹھیک. یہ بات پچھلے سے ربط نا. اگر لا کے بعد فعل مضارع ہے یا وہ ماضی ہے لفظوں میں تو تکرار واجب نہیں ہے. جی بسم اللہ. جی جناب علی. فوائد. تتکرر لا وجوبا اذا كان ما بعدها جملة اسمیة صدرها معرفۃ. لا کا تکرار کیا جاتا ہے واجبی طور پر اذا كان ما بعدها، جب لا کے بعد جملہ اسمیہ ہو اور اس کا صدرها جملہ اسمیہ کا صدر کیا ہو؟ معرفہ ہو. نحو لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. محل شاہد جو آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے، لا کے بعد الشمس ہے، شمس معرفہ ہے نا، لا کا تکرار کیا ہے. اور نکرتن لم تعمل فیہا، نکرتن کا عطف ہے معرفہ پر، ٹھیک ہے نا. کہ وہ جو جملہ اسمیہ ہے اس کا صادر معرفہ ہے. اس میں کیا ہے کہ صادر کیا ہے؟ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکر ہے. لم تعمل فیہا، لا اس میں عمل نہیں کر رہا. نا لا فیہا رجل ولا امراتن، ٹھیک ہے. یہ نہیں. اب دیکھو لا ہے، لا کے بعد کیا ہے؟ نکرہ ہے اور لا اس میں عمل نہیں کر رہا ہے تو لا کا تکرار ہے. لا فیہا رجل ولا امراتن. او مفردن، ٹھیک ہے. من خبرن، یہ جو مفرد ہے یہ اس جملے کے مقابلے میں ہے جب لا کے بعد جملہ اسمیہ ہو یا کیا ہو؟ مفرد ہو. من خبرن، اور وہ مفرد کیا ہو؟ خبر ہو. وہ مفرد جو ہے نا وہ خبر ہے واقع ہو رہی. نہ وہ زید لا شاعر ولا کاتب. مل شاید شاعر ہے، آپ دیکھ لو لا کے بعد مفرد آیا ہے، شاعر ہے اور یہ خبر بھی ہے.
मुफरद भी है, खबर भी है, तो ला का तकरार है। ज़ैदुन ला शायरुन वला कातिबुन, ज़ैद न शायर न कातिब है। औ सिफातन, या ला के बाद क्या हो, सिफत हो, ला का तकरार होगा। नाहु इंदी रजुलुन ला हल्बियुन वला दमिश्कियुन, हल्बी सिफत है ना, ला के बाद सिफत आई है, सिफत रजुल है, तो ला का तकरार है। ला हल्बियुन वला दमिश्कियुन। औ हालन, ठीक है, या ला के बाद क्या होगा जान, हाल हो, हाल हो, तो फिर भी ला का तकरार है। असल तो ये पढ़ रहे हैं ना, राजा ताजिर ताजिर लौट ला राबिहन वला खासिरन, ना नफ़े के साथ, ला राबिहन, राबिहन हाल है ना, इस हाल में कि ना नफ़ा के साथ और ना ही नुकसान के साथ, ऐसे का ऐसे आया। औ कान मा बादा फ़ेलन माज़ियन, इदामा है, बहस चल रही है। औ कान मा बादा, या ला के बाद फ़ेल माज़ी हो, ना वो ला अकल तो वला शरब तो, अकल तो फ़ेल माज़ी है, ला का तकरार है। ला अकल तो वला शरब तो, ना मैंने खाया और ना मैंने पिया। फ़इन कानत फ़ेलन मुज़ारियन, ना वो ला अशरबो में नसीर हाज़िहिल किरमा। फ़इन कानत, अगर मा बाद ला के बाद क्या हो, फ़ेल मुज़ारे हो, ना वो ला अशरबो मिन असीर हाज़िहिल किरमा, किरमा कहते हैं दरख्त अंगूर को, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अशरबो मल्ल शाहिद है, ला के बाद फ़ेल मुज़ारे आया तो ला का तकरार नहीं हुआ, बताना लम यजिब तकरार में। ला अशरबो मिन असीर हाज़िहिल किरमा, मैं इस दरख्त अंगूर के निचोड़ को नहीं पीऊँगा। औ माज़ियन फ़िल लफ़्ज़े, या वो माज़ी हो लफ्ज़ में बेमाना दुआ है, यानी ना वो ला फ़ज़्ज़ल्लाहु फ़ाका, फ़ज़्ज़ा माज़ी है, अल्लाह आपके दहान और मुंह को ना तोड़े। लम यजिब तकरार, लम यजिब तकरार, तकरार वाजिब नहीं है, तकरार ला वाजिब नहीं है। ये लम यजिब ना जवाब है इनका। फ़इन कानत फ़िअलन मुज़ारियन औ माज़ियन लम यजिब तकरार, तकरार ला वाजिब नहीं है, ठीक है रजान। और जो दूसरा फ़ायदा है वो है लाता, लाता जो है वो क्या है, ला है, फिर तहकीक बिना बर कौल तहकीक, लाता ला है, लाता जो है वो ला है, और ता को ज़ायदा किया गया है, और ता को ज़ायदा किया गया है अलैहा, इस ला पर ताकीद के लिए। लाता जो है वो ला है बिना बर कौल तहकीक, और ता को उस ला पर क्या किया गया है, ज़्यादा किया गया है ताकीद के लिए। जिस तरह रुब्बा में मसलन ता का इजाफा करते हैं, वरना हवे मसलन सम्मा पर। बिस्मिल्लाह, लाता है या ला फिर तहकीक, लाता जो है ला है बिना बर कौले तहकीक, व ता मज़ीदतुन अलैहा लित्ताकीद, और ता जो है ज़्यादा की गई है अलैहा इस ला पर ताकीद के लिए। कमा तुज़ादु फी रुबा, जिस तरह ला को ज़्यादा किया जाता है रुबा में, व नहवेहा, और नहवे रुबा मसलन सम्मा जो है, सम्मा को सम्मा ता बना लेते हैं, ठीक है। सवाल क्योंकि तुलानी है, फिर इसको अगले दर्स में इदामा देते हैं। तीसरे फ़ायदे से मुवफ़्फ़क़ रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।